حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم الشان پیغمبر جنہیں اللہ نے قرآن کریم میں پہلے مسلم، حنیف اور امام الناس کے لقب سے یاد فرمایا، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں 69 مرتبہ کیا گیا، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کی وہ شان کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئے سب کے سب اللہ نے آپ ہی کی نسل میں پیدا فرمائے۔ وہ عظیم الشان پیغمبر جن کی اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے قائم فرما دیا۔ وہ عظیم الشان پیغمبر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جن کی مبارک نسل سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مراتب عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنا خلیل بنا لیا، انہیں اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، اور تمام نبیوں میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ہے۔ یہ بلند مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اس سے پہلے آپ کے اتنے ہی سخت امتحانات بھی ہوئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ نے زمین پر محنت فرمائی تو حکومت وقت سے ٹکرانا پڑا، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوایا۔ آپ تو خدا کے دین کے لیے اپنی جان نچھاور کر چکے تھے، اپنے آپ کو جلنے کے لیے سپرد کر چکے تھے۔ یہ تو خدا کی شان کہ اس نے زندگی عطا فرما دی، آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ اسی طرح سے آگے چلے تو آپ کی اولاد جو بڑے لمبے عرصے کے بعد آپ کو بڑی منتوں کے بعد عطا ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھی ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ آپ نے اپنے کرنے میں تو کوئی کمی نہیں کی نا، بیٹے کی جان تو پیش کر دی خدا کے لیے۔ وہ اللہ کے کرم کی بات کہ اس نے بیٹے کی اولاد کی دولت کو، نعمت کو آپ کے لیے واپس فرما دیا۔ مال کی 200 اونٹ، 300 اونٹ، کتنے زیادہ اللہ کی راہ میں یوں ہی ذبح کر دیے، قربان کر دیے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آزمائشیں، بہت بڑے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا سامنا ہوا، اور اللہ کے کرم سے آپ سب میں کامیاب کامران ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان کی نسل میں، ان کی ذریت میں کتاب و حکمت کو رکھا، اور ان کا اجر انہیں دنیا میں عطا کیا، اور آخرت میں وہ نیک اور صالح بندوں میں ہوں گے۔ یعنی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مقامات ہم نے عطا کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، اس کا ہم اعلان بھی فرما رہے ہیں کہ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عزت عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی ان کا عظیم الشان مرتبہ ہوگا۔ ایک عظیم بات، ایک اہم بات حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ ایسے تنہا پیغمبر ہیں کہ کوئی دھرم، کوئی مذہب کا ماننے والا آپ سے بغض نہیں رکھتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیتوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک آپ کی مبارک اداؤں کو اپنے بندوں کے لیے رائج فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیے جو آپ سے پہلے نہیں ہوتے تھے، اور آپ کے بعد بہت سے وہ کام جو ہمیشہ کے لیے رائج ہو گئے۔ راہ خدا میں جہاد، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا، اور یہ جہاد ایک عظیم فریضہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح سے سب سے پہلے
بال سفید آپ ہی کے ہوئے. آپ سے پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. سفید بالوں میں مہندی کا خضاب سب سے پہلے آپ ہی نے لگایا. سلا ہوا پیجامہ سب سے پہلے آپ ہی نے پہنا. اس سے پہلے لوگ لنگی اور بغیر سلے ہوئے پاجامے کے طور پر جو کپڑے وہ استعمال کرتے تھے. اسی طرح سے مہمان نوازی کے لیے پرتکلف انتظامات کرنا، ان کے لیے اچھے اچھے کھانے پیش کرنا، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا. سرید یعنی سالن میں روٹی ملا کر کھانا جو تیار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے تیار کیا. مسلمانوں سے ملتے وقت گلے لگانا، ان سے معانقہ کرنا، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا. اس کے علاوہ اور بہت زیادہ وہ آپ کی مبارک ادائیں جو آج بھی اسلام میں رائج ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے بھی رائج فرما دیا. عظیم چیز جو اس مہینے میں ہو رہی ہے، حج بھی یہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور آپ کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادوں کا مجموعہ ہے. آپ کی اداؤں کا ایک مجموعہ ہے جن کو کر کے آپ کی یادوں کو، آپ کی اداؤں کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کی یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے. اور قربانی یہ بھی آپ ہی کی یادگار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی قربانی کے تعلق سے بہت سارے احکامات آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گے. لگاتار لگے رہیے اور کنٹینیو سنتے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے احکامات قربانی کے متعلق آپ سب کو سننے کو ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی.